بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النحل شریف کی آیت نمبر 58-59 کے ضمن میں تیسری قسط پر مبنی ہوگا۔ آج کے درس میں جو عنوان ہے کہ جب مشرکین مکہ کو بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ ان کے ساتھ کیا کیا حشر و نشر کرتے تھے، اس کی جھلکی، بالفاظ دیگر اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اسلام سے پہلے عورت کا معاشرے میں کیا مقام تھا۔ اس عورت کو معاشرے میں درندوں کی مانند سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح جانوروں کے ساتھ نہیں لوگ ظلم و ستم کرتے، اسی طرح عورت پہ ظلم و ستم ہوتے تھے۔ اسلام نے آ کر عورت کو عزت بخشی، عورت کو عروج عطا فرمایا، لیکن وہی عورت باعزت ہے، وہی عروج والی ہے جو اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارتی ہے۔ یہ آج کی جھلکی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے مشرک، عرب کے کفار اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ مسلمانوں کو اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ ناراض نہ ہوا کر، نہ بیوی کو باتیں گالیاں دیا کر کہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 58 کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر روح المعانی میں علامہ خاتمۃ المحققین عمدۃ المدققین العلامہ الامام شہاب الدین السید محمود آلوسی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر روح المعانی میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، وَالْآيَةُ ظَاهِرَةٌ فِي ذَمِّ مَنْ يَحْزَنُ اذا بشر بالانثى حيث اخبرت ان ذلك فعل الكفر۔ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے، آیت کریمہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے، بتا رہی ہے اس شخص کی مذمت کہ جو اپنی بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے غمزدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی اس آیت نے بتایا کہ بیٹی کی پیدائش پہ غمزدہ ہونا ان ذالک فعل الکفر، یہ کافروں کا طریقہ کار ہے، اور یہ مسلمان ہیں۔ مزید علامہ تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، ان قتادہ انہ قال فی قولہ سبحانہ واذا بشر، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں، ھذا صنیع مشرکی العرب اخبرکم اللہ تعالی بخبثہ فاما المؤمن فهو ان يرضي بما قسم اللہ تعالی له وقضاء اللہ تعالی خیر من قضاء المرء لنفسه۔ علامہ نے کیا کہا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ ناراضگی کا اظہار کرنا، فرماتے ہیں ھذا صنیع مشرکی العرب، یہ عرب کے مشرکین کا طریقہ کار تھا۔ بہرحال فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ أَن يَرْضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تعالی لہو، مومن تو ہمیشہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے،
اللہ مومن کو بیٹی دے دے یہ تب بھی خوش ہے، اللہ مومن کو بیٹا دے دے یہ تب بھی خوش ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں وَقَضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِّن قَضَاءِ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ، کہ بندہ جو اپنے بارے میں خواہش کر رہا ہے اس کی اپنی خواہش سے کھربوں درجے بہتر ہے اللہ جو بندے کے لیے فیصلہ فرما دے۔ مسلمان کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ کہیں میں اپنے بارے میں خود صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، میرے پاس یہ ہونی چاہیے، میرے پاس وہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ فیصلہ میرا رب کر سکتا ہے۔ ایک جانب رب کا فیصلہ ہے کہ فلاں کو بیٹی عطا کر دی، اور فلاں کہہ رہا ہے نہیں مجھے تو بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ بتائیے اس بندے نے رب کی عطا پہ اعتراض کیا کہ نہ کیا؟ اور کیسی جہالت ہے، کتنا بڑا یہ ظلم ہے۔ روح المعانی کی 14ویں جز میں علامہ نے سورہ نال کی آیت نمبر 58 کے تحت یہ کلام فرمایا۔ اسی طرح تفسیر خازن میں شیخ الاسلام مفسر قرآن علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم البغدادی المعروف علامہ خازن رضی اللہ تعالی عنہ سورہ نال کی انہی آیات بینات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال اہل التفسیر ان مودرا و خزاء و تمیم کانوا یدفنون البنات احیاء والسبب فی ذلک اما خوف الفقر وکثرت العیال ولزوم النفقہ۔ اب یہاں پر تفسیر خازن والے نے ارشاد فرمایا کہ اہل تفسیر ائمہ نے یہ بات کی ہے ان مودرا و خزاء و تمیمہ، کہ بے شک قبیلہ موزر، قبیلہ خزاء اور قبیلہ بنو تمیم والے اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد 5-6 سال کی عمر میں جا کے زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور وہ مشرک اپنی بیٹیوں کو زندہ کیوں دفن کرتے تھے اس کا سبب بیان کیا، غربت کے خوف کی وجہ سے کہ یہ اب ہو گئی ہے، بڑی ہوگی تو اس کا نان و نفقہ، اس کے اخراجات، پھر اس کی شادی کرنی ہوگی اس کے اخراجات، یا تو اس وجہ سے یا کثرت عیال کی وجہ سے کہ میرے گھر کے افراد بڑھ جائیں گے، یا پھر ان بچیوں کے اخراجات برداشت کرنے کی وجہ سے یہ کفار عرب کے 3 قبیلے، سارے نہیں، قبیلہ مودر، قبیلہ خزاء اور قبیلہ بنو تمیم والے، یہ تینوں اپنی بچیوں کو معاذ اللہ زندہ ہی قبر میں گڑھا کھود کے دفن کر دیتے تھے۔ اور وہ قبرستان جس میں یہ 3 قبیلے والے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، کعبہ مشرفہ کی شمالی اور مغربی طرف جو ہے آج بھی وہ قبرستان باقی ہے جہاں یہ بدبخت اپنی بچیوں کو گڑھا کھود کے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ مسلم کیوں اپنی بچیوں کی پیدائش پہ ناراض ہو جاتا ہے؟ مسلمان کیوں بیٹی کی پیدائش پہ افسردگی اور غم و حزن کا اظہار کرتا ہے؟ اس کو تو نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما رکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 12واں پارہ۔ اللہ فرما رہا ہے زمین پہ جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ نے ہی عطا کرنا ہے، تو یہ کیوں اپنی بچی کی پیدائش کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے جب رزق اللہ نے دینا ہے؟ قرآن میں اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، سورہ الانعام آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اے مسلمانوں اپنی اولاد کو قتل نہ کرو،
من املاق، مفلسی اور غربت کی وجہ سے، اس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کیوں؟ نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے، وَإِيَّاهُمْ، تمہاری آنے والی اولاد کو بھی ہم ہی روزی عطا فرمائیں گے۔ اب مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اولاد کی کثرت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ سب غلط بات ہے، قرآن کے اسلوب اور اسلامی نظام کے خلاف ہے یہ بات۔ اسلام قرآن میں واضح کر رہا ہے کہ تمہیں بھی اللہ روزی دیتا ہے، تمہاری اولاد کو بھی اللہ روزی عطا فرمائے گا۔ ہاں، جو بچے کا حق ہے دودھ پینے کا وہ پورا کرنے دیا جائے، 2 سال بچہ ہو یا بچی ہو، اس کی مدت رضاعت ہے، دودھ پینے کی مدت اس کی قرآن میں آئی ہے، وہ پوری ہونے دی جائے دوسرے بچے سے قبل۔ یا کوئی اور شرعی عذر ہے جس کو ڈاکٹر ہی بہتر بیان کر سکتے ہیں، کہ اس سے مثلا کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں اگر ہر تیسرے سال اس کو عمل ہوا تو عورت کی زندگی کو خطرہ ہے، کئی بیماریاں ہوتی ہیں، تو وہاں بھی شریعت میں اجازت ہوگی، بھلے وہاں 15 سال ہی کیوں نہ گزر جائیں، کیونکہ زندگی کا جہاں خطرہ آ جاتا ہے وہاں اسلام کے مسئلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی رہنمائی کے لیے اہل سنت کے مفتیوں سے رابطہ کیا جائے اگر کسی بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو۔ اسی طرح شیخ الاسلام مفسر قرآن، شمس المفسرین، الامام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں سورہ نال کی آیت نمبر 58 اور 59 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غور کرنا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، روی ان رجل قال یا رسول اللہ ما اجد حلاوت الاسلام منذ اسلمت فقد كانت لي في الجاهلية ابنة فأمرت امرأتی۔ یہ بڑی لمبی انہوں نے یہ بات لکھی ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے آج تک کبھی بھی اسلام کی حلاوت نہیں پا سکا، عبادت میں یا رسول اللہ مزہ نہیں آتا۔ پھر اس شخص نے خود بخود اسلام کی حلاوت نہ پانے کی وجہ بھی بیان کر دی، کہنے لگا فقد کانت لی فی الجاہلیہ ابنۃ، یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی، بس میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میری اس بیٹی کو تیار کرو، میری بیوی میری بیٹی کو تیار کر کے لے آئی، میں اپنی بیٹی کو لے کر ایک گہری وادی میں جا پہنچا، یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو زمانہ جاہلیت کی ایک بات بتا رہا ہے، اسلام لانے سے پہلے کی، اس وادی میں اپنی بیٹی کو میں نے دھکا دیا، یا رسول اللہ۔ میری بیٹی بولی اے میرے پیارے ابا جان، آپ نے مجھے قتل کر دیا، میرا قصور کیا ہے؟ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ جب سے اسلام لایا ہوں جب کبھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے اپنی ایک بیٹی کو زندہ ہی مار ڈالا تھا، یا رسول اللہ میرا سارا سکون برباد ہو جاتا ہے، میرا سارا چین برباد ہو جاتا ہے، میرے دل کے سکون ختم ہو جاتے ہیں، یہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا کہ زمانہ جاہلیت میں نے اپنی بیٹی کو جس طرح اور کافر زندہ درگور کر دیتے تھے میں نے بھی وہی کیا۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا جو گناہ بھی تو نے اسلام لے آنے سے پہلے کیے تھے
اور بعد میں تو اسلام لے آیا. اسلام لانا ایسی عظیم دولت ہے. تیرے زمانہ جاہلیت کے سارے گناہوں کو اسلام نے ختم کر دیا. تو پریشان نہ ہوا کر. اور پھر میرے آقا کریم نے مسلمانوں کو بھی ایک طریقہ دیا اور فرمایا جو گناہ تم سے اسلام میں ہو جائیں تو فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا کرو. اللہ توبہ کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تفسیر کبیر اس کی 20ویں جز کے اندر امام رازی نے سورہ نال کی آیت نمبر 59 اور 58 کی تفسیر کرتے ہوئے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اب غور کریں کہ کیا حشر و نشر ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں بچیوں کے ساتھ. ان بچیوں کو لڑکیوں کو اگر عزت عطا فرمائی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. نہ جانے آج کی ہماری ماؤں بہنوں کو کیا ہو گیا جن کو ذلت و رسوائی کے ساتھ رکھا جاتا تھا. آقا کریم نے اتنی عزت عطا فرما دی. آج یہ پھر انہی کافروں کے طریقے انہی کافروں جیسا لباس پہنتی ہیں. انہی کافرہ عورتوں کی طرح بیوٹی پارلروں میں جا کر کوئی تو اپنے بال چھوٹے کروا رہی ہے, کوئی پلکیں نچوا رہی ہے, کوئی آبروئیں باریک کروا رہی ہے, تو کوئی دانتوں میں سوراخ کرا رہی ہے. حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم میں ان سب گناہوں کے کرنے والی عورتوں پر آقا کریم نے لعنت فرمائی ہے. اور ایسا بیوٹی پارلر کا کام سیکھنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور اس بیوٹی پارلر والوں کی روزی بھی حرام قطعی ہے. جو آبروئیں باریک کریں, جو پلکیں نوچیں, جو عورتوں کے بال کاٹیں, جو عورتوں کے دانتوں میں سوراخ کریں, یا ان کے ناخنوں میں ناخن جوڑیں, یا ان کے بالوں میں بال جوڑ دیں, یہ سارے کام شریعت میں حرام ہیں اور یہ جہنم میں لے جانے والے گناہ ہیں. اور ان کاموں کو کرنے والے اور کروانے والے دونوں برابر کے گناہ میں شریک اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں اور ان کی روزیاں حرام ہیں. ظاہر ہے جس کام کے کرنے پہ اللہ کی لعنت آتی ہو اس کام کو سیکھنا بھی تو لعنت کا موجب ہوگا. بیوٹی پارلر میں جا کے ٹریننگ لینا ان کاموں کی جن کا ذکر ابھی ہوا, یہ جانا اور آنا حرام ہے. ہر قدم پر اللہ کی اس پہ لعنت برستی ہے. جتنا ٹائم وہاں دیتی ہے روزانہ, سیکھنے والی اور سکھانے والی دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. کتنا خوش نصیب ہے میری بہنوں آپ کہ آپ گھر سے آتے ہیں رب کا دین سیکھنے, آپ گھر سے آتی ہیں رسول اللہ کی احادیث سیکھنے, آپ گھر سے جامعہ میں تشریف لاتی ہیں آقا کریم پر اترنے والے قرآن کو سیکھنے. تو آپ کے ہر قدم پر اللہ آپ کو نیکی دیتا ہے, آپ کے اجر اور درجے بلند کرتا ہے. اور آپ کا یہاں بیٹھنا, سیکھنا, سکھانا یہ سب سے عظیم عبادت میں لکھا جاتا ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک ایک بندہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے اور دوسرا بندہ فقط دین کا ایک مسئلہ سیکھے یا سکھائے. اس ایک مسئلے والے کو جس نے دین کا کوئی مسئلہ سیکھا یا سکھایا, ساری رات جو نفل پڑھتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, اس سے اللہ زیادہ ثواب دیتا ہے دین سیکھنے اور سکھانے والوں کو فقط ایک مسئلے میں. کتنی خوش نصیب ہو آپ, روزانہ 3 گھنٹے آپ جامعہ میں پڑھتے ہیں اور نہ جانے کتنے دین کے مسائل آپ روزانہ سیکھتے ہیں.
میری دعا ہے کہ اللہ میری اور بہنیں جتنی بھی پورے ورلڈ میں جہاں کہیں مسلم خواتین ہیں، اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ان کو اپنے دین کی اشاعت اور اپنے دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سیکھے ہوئے ہیں ان کو آگے سکھانے کی توفیق دے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہی باتیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں۔ سورہ التکویر میں آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ فرماتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا کس خطا پہ ماری گئی۔ یہ ان بچیوں کا قرآن میں ذکر ہے جن کو کفار، قبیلہ مودر، قبیلہ خزاع اور قبیلہ بنو تمیم والے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ فرمائے ہم قیامت کے دن پوچھیں گے بچیوں کو کیوں زندہ دفن کیا گیا تھا، کیا جرم تھا اس بچی کا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، خدا کا خوف کریں، آج ڈر جائیے اپنے رب سے، بچیوں کی پیدائش پہ ناراض نہ ہوا کریں، بیٹیوں کی پیدائش پہ غم و غصے کا اظہار نہ کیا کریں، ورنہ قیامت کے دن پھنس جاؤ گے اور پھر کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ بیٹی دے تب بھی خوش ہو جایا کریں، اللہ بیٹا دے تب بھی خوش ہو جایا کریں۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کا حقیقی فہم سیکھ کر دین متین کے مطابق ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔